نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المتین الحنیل الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پائے لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل بحمداللہ تعالیٰ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 86 تک جو تھی نا بات کو مکمل کیا تھا، اور جس جگہ پر ہم نے بات کو چھوڑا تھا کہ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو میرے احکامات میں اپنی مرضی کو، اپنے منشا کو شامل کرتے ہیں اور دین کے احکامات کو جو پسند ہو اپنا لیتے ہیں، جو ناپسند ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے، پس ان پر سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد دی، کسی قسم کی ان کو مدد دی جائے گی۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر دو زندگیوں کا ذکر فرمایا کہ ایسے لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ خرید لیا کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارک ہے، حدیث نمبر 2920 ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کے لیے تو جو بندہ دنیا کی زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے نا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تو انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا وقت آخری آئے، اس زندگی سے مجھے نجات ملے تو میرا اللہ کے ساتھ ملاقات کا کوئی سلسلہ بنے۔ تو آقا نے فرمایا مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ مومن اس دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ قید کاٹ رہا ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور چل کر یہ فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے، اس کی حیثیت جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ کے باہر سے نیچے تشریف لا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا، چھوٹے، ایک کان اس کا چھوٹا تھا ایک بڑا تھا، تو وہ بکری کا بچہ رستے میں پڑا ہوا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر وہاں پر فرمایا صحابہ اکرام سے کہ کیا تم میں سے کوئی اس بکری کے بچے کو لینا پسند کرے گا؟ اس بکری کے بچے کو لینا پسند کرے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اس چیز کو کیسے لینا پسند کرے گا؟ اب تو یہ زندہ ہوتا تب بھی اس کا ایک کان چھوٹا تھا ایک بڑا تھا، ناپسندیدہ تھا، تو اب تو یہ مردہ ہے، اس کو کون لینا پسند فرمائے گا؟ زندہ ہوتا تو پھر بھی اس میں عیب تھا، تو اب تو یہ ہے ہی مردہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل تر ہے۔ وہ مردار بکری کا بچہ جو ظاہری شکل و صورت میں بھی کسی قابل، ایک کان چھوٹا تھا ایک بڑا تھا، کوئی اس کو لینے کے لیے تیار، آقا نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ اللہ کے ہاں یہ دنیا جو ہے اس سے بھی ذلیل تر ہے۔ جس طرح یہ مردار تمہارے نزدیک ذلیل ہے نا، دنیا اس سے بھی ذلیل تر ہے اللہ کے ہاں، جس کو ہم گلے لگا کر پھرتے ہیں نا، جس کے لیے ہم جیتے ہیں، جس کے لیے ہم مرتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاتھ اس دنیا کا مقام یہ ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا کہ جنہوں نے سودا ہی یہ کیا
کہ دنیا کے لیے آخرت کو بلا دیا، دنیا کے لیے آخرت کو بلا دیا۔ ایک اور حدیث مبارک بیان کر کے پھر اس کے آگے چلتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کے ساتھ، اور یہ عقیدے کے معاملے میں اتنا خوبصورت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اگر بندہ اس کی حکمت کو جان لے نا، کہ بندہ پا لے، تو ساری مشکلیں اس کی جو ہے نا حل ہو جاتی، اس کو سمجھ آ جاتی۔ آپ تشریف فرما ہے، ایک یتیم بچہ آیا، نوجوان، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے جو میری جگہ ہے نا اس کی چار دیواری کر رہا ہوں، اس کو تعمیر کر رہا ہوں، تو میری دیوار کے درمیان میں میرے ہمسائے کی کہ کھجور آ جاتی ہے، یا دونوں دیواروں کو جب میں ملانا چاہتا ہوں تو درمیان میں ایک کھجور آ جاتی ہے، تو میری دیوار مکمل نہیں ہو پا رہی، تو آپ اگر شفقت کریں تو مجھے وہ کھجور اس سے لے دیں، پیسے دے کر لے دیں، جو بھی وہ چاہتا ہے میں اس کو قیمت دے دیتا ہوں، وہ مجھے آپ اس سے وہ کھجور خرید کر دے دیں تاکہ میں اس کو ہٹا کر اپنی دیوار مکمل کر لوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا اور بلا کر اس کو کہا کہ بھائی یہ نوجوان یہ کھجور تم سے خریدنا چاہتا ہے تو اس کو دے دو تاکہ اس کا معاملہ سیدھا ہو جائے، اور جو تم پیسے وصول کرنا چاہتے ہو وہ تم اس سے وصول کر لو۔ لیکن اس بندے نے سودا یہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ایک دفعہ کہا، اس نے سر نہ میں ہلا دیا، آپ نے دو دفعہ کہا، پھر بھی سر نہ میں ہلا دیا۔ بدبختی جب انسان پر آتی، تیسری دفعہ کہا، پھر بھی انکار کر دیا، پھر بھی تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تمہیں اس کھجور کے درخت کے بدلے میں جس کی تم قیمت بھی لے لو گے، جنت میں اللہ کریم تمہیں ایسا عظیم الشان کھجور کا درخت عطا فرمائے گا جس کے نیچے 100 سوار تک چلتے رہے ہوں، 100 سوار چلتے رہیں گے، اتنا بڑا کھجور کا درخت اللہ کریم تمہیں جنت میں عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ لالچ دنیا کے مال میں بندہ تھا نا جی، اس نے کیا آخرت کس نے دیکھی، اے جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، یہ جو بدبختی ہے، تو وہ نہ مانا، وہ نہ مانا۔ تو اسی مجلس میں ایک صحابی تھے، ابا دحداح ان کو کہتے ہیں، دحداح ان کا لقب تھا، اصل نام نہیں مجھے معلوم نہیں، اور وہ بڑے مالدار تھے، ظاہری ان کا بہت خوبصورت باغ تھا، باغ کے اندر ایک چھوٹا بڑا خوبصورت مکان بنا رکھا تھا، اندر کنواں بھی تھا، آبشار بھی تھی، بڑا خوبصورت انہوں نے اپنا باغ سجا رکھا تھا، اور مالدار تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا نا تو وہ آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہی پیشکش میرے لیے بھی ہے، یہی پیشکش میرے لیے بھی ہے، اگر میں یہ کھجور کا درخت کسی بھی قیمت پر اس سے خرید کر اس بچے کو دے دوں تو کیا جنت میں مجھے وہ درخت جو ہے کھجور کا مل جائے گا، کیا یہ پیشکش میرے لیے بھی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں ابو الدحداح تیرے لیے بھی یہ پیشکش ہے، تیرے لیے بھی یہ پیشکش ہے۔ تو اس صحابی رسول نے جو سمجھتا تھا کہ آخرت کیا ہے، اس نے اس بندے کو یہ کہا کہ یار تو مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا میں کسی قیمت پر اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ نے میرا 600 کھجوروں کا باغ دیکھا ہے؟ 600 کھجوروں کا باغ دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو تیرے باغ کو نہیں جانتا، اتنا مشہور باغ تھا آپ کا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک محل نما میرا مکان بھی تعمیر ہے، وہ بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی وہ بھی دیکھا ہے۔ اور باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں ہے، وہ بھی تم نے دیکھا ہے؟ کہتا ہے ہاں میں سب کچھ جانتا ہوں، اس کے ارد گرد جو تم نے خوبصورتی بنا رکھی ہے اس سب کو بھی میں جانتا ہوں، سب کو بھی میں۔ اور مدینے کے تو بڑے بڑے لوگ تیرے اس باغ کو خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں، خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ تو ابو الدحداح نے کہا کہ وہ سارے کا سارا میں تیرے نام کرتا ہوں، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دے، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دے۔ تو یہ سودا طے ہو گیا، یہ سودا آپ نے سارا باغ، اپنا کنواں، اپنا مکان، جو کچھ بھی تھا سارے کا سارا اس بندے کو بدبخت کو دے دیا اور خوش بختی کا سودا کر دیا، اور وہ کھجور کا درخت لے کر وہ اس بچے کو دے دیا بلا قیمت۔
قیمت خود ادا کر دی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو الدحداح، تمہیں صرف ایک کھجور کا درخت نہیں ملے گا، تمہیں صرف ایک کھجور کا درخت نہیں ملے گا، اللہ کریم تجھے جنت میں ایک بہت بڑا باغ عطا فرمائے گا، بہت بڑا۔ جو تو نے کام کیا ہے نا، فقط تمہیں وہ ایک درخت نہیں ملے گا، اللہ کریم تمہیں جنت میں ایک بہت بڑا باغ عطا فرمائے گا جو پھلوں سے لدا ہوگا اور اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور یہ ہے اس دنیا کے بدلے میں آخرت کا جو سودا کرتے ہیں۔ اب بندے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ سودا کس طرح کا کرتا ہے۔ تو ابو الدحداح جو تھے نا، جب اپنے گھر گئے تو باہر سے آواز دی، اندر نہیں گئے، اب باغ کے اندر بھی نہیں گئے، باہر سے کھڑا ہو کر آواز دی کہ میری بیوی، میں نے یہ باغ، یہ مکان، یہ کنواں سب کچھ بیچ دیا، بچوں کو لے اور باہر آ جا، بچوں کو لے اور باہر آ جا۔ تو اس کی بیوی بھی سمجھتی تھی کہ بڑا کاروباری آدمی ہے، گھاٹے کا سودا اس نے نہیں کیا ہو گیا، اس نے بیلا چرو چرا باہر آ گئی، تو باہر آ کے کہنے لگی کہ تو نے سودا کیا کیا، سودا کیا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ سودا کیا ہے کہ دنیا کے بدلے میں نے آخرت خریدی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ضمانت دی ہے کہ جنت میں اللہ کریم مجھ کو باغ عطا فرمائے گا مجھ کو۔ تو میں نے یہ سارا کچھ جو تھا نا، یہ سارا کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس بندے کے نام کر دیا، اس بندے کے۔ تو جن کو یہ سمجھ میرے بھائی آ جاتی ہے نا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دنی سے ہے، دنیا دنی سے ہے، اور دنی کہتے ہی گٹیا کو ہے، دنی کہتے ہی گٹیا کو ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی جتنی بھی انسان جی لے نا، کبھی اس کا پیٹ بھر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے بھر نہیں سکتا، ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے بھر نہیں سکتا۔ اس کو جتنا بھی آپ دیتے چلے جائیں، جتنا بھی دیتے چلے جائیں، اور آپ کے ارد گرد آپ دیکھ لیں، آپ کے جو بڑے نام نہاد لوگ ہیں، بڑے بڑے، کبھی کہاں ان کا پیٹ بھرتا ہے؟ کروڑوں سے اربوں میں، اربوں سے کھربوں میں، کھربوں سے آگے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے، اللہ جو فرما رہے ہیں نا کہ برا سودا کیا، آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی، آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی۔ تو جو دنیا کی زندگی میں مست ہو گیا، اس نے اپنی آخرت کو خراب کر لیا۔ تو دنیا کو میرے بھائیو ایسے ہی زندگی بسر کرنی چاہیے جیسے کوئی مسافر کسی ریلوے اسٹیشن پر مسافر خانے میں گاڑی کے انتظار کے لیے بیٹھا ہوتا ہے نا جی، گاڑی کے انتظار میں مسافر خانے میں جو مسافر بیٹھا ہوتا ہے نا، انسان کو زندگی ویسے ہی بسر کرنی چاہیے، اپنا سامان باندھ کر تیار رکھے، اپنا سامان، بس ٹرین آنے والی ہے، ابھی سگنل ڈاؤن ہوگا، وسل لگے گی، وہ جو موت کا نکارہ تیرا بجایا جائے گا، آواز آئے گی تیرے موت کا وقت کی، اور وہ ٹرین تیری آ جائے گی، اس دنیا سے لے کر تجھے اس دنیا میں چلی جائے گی۔ بس اتنا سا سفر ہے انسان کا، یاد رکھیے گا۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو مسافر سمجھ کر اس زندگی میں زندگی بسر کرتا ہے، وہ خیر پر ہے وہ، اور جس نے دنیا میں دل لگا لیا، پھر وہ آخرت میں اللہ کا سامنا کرنے کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ تو یہ بیماری ہے جو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا، پھر اس وہ آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ تو یہ برا سودا ہے، یہ برا سودا ہے۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقٌ كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقٌ تَقْتُلُونَ۔ اور یہ بھی بد خصلتیں اللہ کریم ان کی بتا رہا ہے کہ بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اور ان کے بعد ہم نے پے در پہ بہت سے پیغمبر تمہارے درمیان بھیجے بنی اسرائیل پر۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر آتے رہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بے انتہا پیغمبر، پے در پے میں پیغمبر تم پر بھیجتا رہا، اور پھر ہم نے مریم کے بیٹے حضرت مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہ کے بیٹے حضرت فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی روشن نشانیاں عطا کی، روشن نشانیاں عطا کی، اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید کی، مدد کی۔ تو کیا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس آئے، وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس نے پسند نہیں کیا، وہ احکام
جو میرا رسول لے کر آتا تھا واضح روشن نشانیوں کے باوجود، اس پیغام کو جو تمہارا نفس پسند نہیں کرتا تھا تم وہیں اکڑ جاتے تھے، تم وہیں اکڑ گئے، اور بعض کو تم نے جھٹلا دیا اور بعض کو تم بعض کو قتل کرنے لگ گئے۔ تو یہ تین قسم کے جو نا معاملات وہ کرتے تھے۔ ایک تو وہ کہ بات رسول کی ہو رہی ہے، کسی آپ مبلغ یا دائی کی بات نہیں کی جا رہی کہ کسی مولانا صاحب کی بات کو رد کر دیا، کسی مبلغ کی بات کو رد کر، رسول کی بات کر رہا ہے اللہ کریم۔ اور رسول بھی وہ اللہ کہتا ہے جن کو میں نے واضح نشانیاں دے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی کا پرندہ بناتے اور اس کو حکم دیتے تو ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا، مادرزاد کوڑی پر ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا، اور سفید نشان زدہ لوگوں کو صحت یاب کرتے۔ یہ سارا کچھ دیکھتے تھے، سارا کچھ اپنی آنکھوں سے، ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ کریم کہتا ہے سب کچھ دیکھنے کے باوجود جو بات تمہارے نفس کو پسند نہیں آتی تھی اس پر تم اکڑ جاتے تھے، جو بات پسند آ جاتی تھی اس کو قبول کر لیتے تھے، اور جو پسند نہیں آتی تھی اس پر اکڑ جاتے تھے، بس نہیں ماننا، اور یہاں پر ہی بس نہیں کرتے تھے۔ اللہ کریم فرماتا ہے بعض تو تم میں اکڑ جاتے تھے، اور بعض ایسے تھے جو تم نبیوں کو جھٹلا ہی دیتے تھے، نبیوں کو تکذیب کرتے تھے، ماننے سے انکار کر دیتے تھے کہ آپ کہاں سے اللہ کے نبی آ گئے۔ اور تیسرا طبقہ ان میں وہ تھا کہ بعدوں کو تم قتل کرنے لگے، کہ بعد بدبخت ایسے تھے جو نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو قتل کرنے کا منصوبہ انہوں نے بنایا تھا نا، تو اللہ کریم نے پھر اپنے فضل سے ان کو زندہ سلامت اٹھا لیا آسمانوں پر۔ تو یہ نبیوں کو بھی قتل کرنے سے بعض یہ ان کی فطرت میں تھی، یہ ان کی، اور یہ فطرت ان کی ختم نہ ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دے کر جو ہے نا وہ شہید کرنے کا انہوں نے کام کیا۔ جب وہ خیبر کی طرف آپ نے سفر کیا تو وہاں گوشت میں زہر ملا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھلا دیا انہوں نے، اتنے بدبخت تھے، جبکہ یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو ان کی بد خصلت ہی تھی یہ والی میرے بھائی، کہ وہ جو پسند ہوتا، جو کل ہم نے گفتگو کی تھی نا، کہ جو پسند ہوتا اس تک قبول کر لیتے رسول کی بات، اور جو پسند نہ ہوتا رسول کے آگے اکڑ جاتے، کہتے جاؤ ہم نہیں مانتے، یہاں تو ہمارا معاملہ کچھ اور ہے نا، مولانا صاحب کی تو بات ہی چھوڑے نا کہ ہم کسی کیا کہتے ہیں دائی کی یا کسی مبلغ کی یا حق بات بیان کرنے والے کی بات نہیں مانتے، یہ تو چھوٹا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول کی بات پر اکڑ جاتے کہ ہم نہیں مانتے، اور تکذیب کرتے، جھٹلاتے، ان کو جھوٹا کہتے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اور ایسے بدبخت بھی تھے ان میں ایک طبقات جو نبیوں کو قتل ہی کر دیتے، نبی منع کرتے، روکتے ان کو تو وہ ان کو قتل بھی کر دیتے، شہید کر دیتے۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ بدبختی کی انتہا تک پہنچ چکے تھے، وہ یہودی جو تھے، ان کو یہ زوم تھا کہ ہم حق پر ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ کیا چڑھا ہوا ہے؟ غلاف، مطلب یہ کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، اس کے اندر کوئی چیز داخل کہ آپ جو مرضی کہتے پھریں، جتنا مرضی حق بیان کریں، جتنی مرضی تلاوتیں کریں، جتنی مرضی آپ ہمارے تقریریں کریں، مولانا صاحب آپ جو مرضی کہتے پھریں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہمارے دلوں پر کور چڑھا ہوا، غلاف چڑھا ہوا ہے۔ یہ تصب جو تھا نا، یاد رکھیے گا، یعنی کہ بندہ اتنا ہٹ درم ہو جائے، اتنا اپنے عقیدے میں ہٹ درم ہو جائے کہ میرے باپ دادا اس دین پر تھے تو میں کیوں ہٹوں، یہ ہٹ درمی ہے نا جی، کہ ہٹ درمی ہے، قبول نہیں کرنا، چاہے جتنی مرضی دلیلیں کو آپ کو دیتا پھرے، قرآن سے پڑھ کر سنائے، حدیثیں پڑھ کر سنائے، آپ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوں۔ تو یہ جو خصلت ہے نا، یہ یہودیوں کی خصلت ہے، یہ ان بدبخت یہودیوں کی خصلت تھی کہ حق ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے، کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہمارے اندر کوئی چیز داخل ہو ہی نہیں سکتی، کوئی چیز داخل، ہم تمہاری بات کا اثر لے ہی نہیں سکتے، ہم محفوظ ہیں، ہم محفوظ ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے، بل لعنہم اللہ، ہرگز ایسا نہیں ہے، اللہ کریم نے ان پر لعنت کی، اللہ کریم نے ان پر بکفرہم، ان کے کفر کے باعث، اس کفر کے باعث کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول جو مرضی کہتا پہ ہم ماننے کے لیے تیار، آپ کی بات ہمارے اوپر اثر۔ اللہ کہتا ہے یہ جو ان کے رویے تھے نا، یہ والے کچھ مان لیا کچھ نہ مانا، رسول کی تکذیب کی، رسولوں کو قتل کر دیا، بات ماننے سے انکاری کر دیا، کڑ گئے۔ اللہ کہتا ہے اس وجہ سے میں نے ان پر اس کفر کے باعث لعنت فرما دی،
لعنت کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ اپنی رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے، منہ موڑ لیا جی۔ کائنات ارض و سما کا مالک ہے وہ، جب وہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا چہرہ اس سے پھیر لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اس کو، اپنی رحمتیں پھر کبھی بھی اس پر اپنی نازل نہیں کرتا۔ اللہ کی لعنت سب سے بڑی لعنت، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت خود فرما رہے ہیں۔ تو آگے اللہ کی ارشاد فرماتا ہے سو وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے تھے۔ یہ ہر دور میں ایسا ہی رہا، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک تک بھی ہمیشہ ایمان والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے تھے، ایمان والے ہمیشہ، اور یہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ یاد رکھیے گا جب وہ آخری مرحلہ آئے گا، جب امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، پھر ایک جماعت بنے گی بہت بڑی مسلمانوں کی، اور ساری دنیا پر ایک دفعہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، وہ ایک وقت آئے گا۔ لیکن اس سے قبل اللہ کریم کا یہ جو کہنا ہے نا کہ ہر دور میں بس ایمان والے تھوڑے ہوتے ہیں، جو ہر بات کو اللہ کی کو تسلیم کرتے ہیں بغیر کوئی عذر پیش کیے، بغیر کوئی، جو فرما دیا اللہ اللہ کے رسول نے اس کو امنا صدقنا۔ تو ایسے لوگ بہت اللہ کریم کہتے ہیں تعداد میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تھوڑے ہیں نا، یاد رکھیے گا، یہی قابل ذکر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہی قابل ذکر ہے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے ہی سارا معاملہ اللہ کریم میں رکھا ہوا ہے کہ دنیا میں بھی خیر ہے ان کے لیے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ کثرت جو ہے نا، وہ کثرت کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ زیادہ ہوگا تو وہ حق پر ہوگا، جماعت زیادہ ہوگی تو وہ حق پر ہوگی، یہ دلیل نہیں ہے۔ یہ دلیل اللہ نے خود فرمایا کہ حق پر ہوتے ہیں، ہوتے تھوڑے ہی ہیں، ہوتے تھوڑے ہی ہیں، کیونکہ دنیا کا جو اللہ نے نقشہ بنا کر پیش کیا نا، اللہ نے فرمایا خود ہی میں نے دنیا کو سجا کر بنا کر تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو وہ جو سجاوٹ دنیا کی ہے نا، وہ قائم نہیں رہنے دیتی انسان کے ایمان کو، انسان کے ایمان کو۔ جہاں پر انسان کو تھوڑا سا فائدہ ملتا ہو نا اپنے کاروبار میں، تو اللہ کی بات کو پسے پوچھ ڈال دیتا ہے، اور خیر ہی یار کوئی گانا کوئی کی فرق پڑتا ہے جی۔ کیا ہم قسمیں اٹھا کر سودا نہیں بیچتے؟ کس نے کہا؟ مجھے پتہ ہے کہ جو میں سیب بیچ رہا ہوں، یہ میں نے 2 دانے جو ایسے پھیر کر لگائے ہوئے ہیں، جس کے اوپر میں نے سٹکر لگا رکھا ہے، اس کے اندر داغ ہے، تو میں بیچتا نہیں ہوں؟ بیچتا ہوں نا۔ دکاندار بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی مثال میں دے رہا ہوں تو آگے آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ ہے آخرت کے بدلے میں دنیا کو ترجیح دینا، چاہے آپ ایک پیسے کا ہیر پھر کیوں نہیں کر رہے، مفاد کے لیے کر رہے ہیں نا، دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے کر رہے ہیں نا، اپنی آسائش کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہی ہے وہ سودا جو اللہ کی بتا رہے ہیں کہ جو آخرت کے بدلے میں دنیا کا سودا کر لیتے ہیں، پھر وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، تھوڑا کیا تو زیادہ کیا۔ تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے، آخرت کی، اور اس جماعت میں شامل رکھے جو حق پر ہے، بے شک تھوڑے، اس جماعت کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھی رکھے اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہمیں اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔